ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ یہ سورہ محمد کی 33 نمبر آیت مبارکہ ہے، جو کہ آج کل کے یہ جو ایام چل رہے ہیں، خصوصاً 15 شعبان کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ بذات خود عمل یہ کبھی نہیں ہے، بلکہ اس کی قباحت کی وجہ، اس کا سبب وہ شریعت سے ہٹ کر ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، مگر کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ اب آدمی یہ کہے کہ ایک نماز ہے، اس سے کوئی کیوں کر روک سکتا ہے؟ قرآن پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، مگر بیت الخلاء میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی بضد ہو کہ یہ بھی اللہ کی زمین ہے، یہاں قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ 15 شعبان کے حوالے سے یہ کل کی رات جو 14 شعبان کی رات ہے، اس رات کو کئی لوگ قیام بھی کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، اس نیت سے کہ اس میں ثواب ملتا ہے، اور اگلے دن کا یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اسی نیت سے کہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جبکہ اس فضیلت کا شریعت میں کہیں کوئی تذکرہ نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں امہات المومنین بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ مسلسل وہ شعبان کے روزے رکھتے۔ اس میں 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، میں صرف 15 شعبان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان کے۔ جب سے شعبان کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ ایک دن روزہ رکھ لیا، اگلے دن چھوڑ دیا، ایک دن رکھ لیا، اگلے دن ناغا کر لیا، اس ترتیب سے اگر 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا آ رہا ہے تو وہ بھی بڑی فضیلت والا ہے۔ مگر ایک خاص 15 شعبان کی فضیلت کو اپنی طرف سے بیان کر کے وہ روزہ رکھنا، یہ عمل شریعت میں محل نظر ہے۔ ایسا عمل جو شریعت میں ثابت نہ ہو۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی ہے، اور اسی طرح سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بدترین عمل یہ ہے
کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر لیا جائے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. دین میں ایجاد کیا ہوا عمل شریعت نے اسے بدعت کہا ہے. وکل بدعۃ ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے. اور انجام کیا ہے؟ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر کوئی دین میں ایسا کام کیا جائے جس کا ثبوت نہیں تو وہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ آیا ہم یہ عمل کرتے تو ثواب کی نیت سے ہیں، کہیں یہ ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بن جائے. 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھنا کہ یہ سنت ہے یا شریعت میں ثابت ہے، یہ بات غلط ہے. ہاں، اگر کوئی کثرت سے شعبان کے روزے رکھتا ہے، اس کی ترتیب میں شعبان کے 15 کا روزہ آ جائے، اس کے لیے جائز ہے. یا اسی طرح جو انسان ہر سوموار کو اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اس لحاظ سے 15 شعبان سوموار کو آ جائے پھر بھی درست ہے، کیونکہ وہ 15 شعبان کا نہیں بلکہ سوموار کا روزہ رکھ رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ روزہ جائز ہے. اور دوسری نظر سے جیسا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یہ جو 15 شعبان کی رات ہے، اس حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے. یہ شب برات پہلی بات تو یہ اسلامی لفظ ہی نہیں ہے. شب تو فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا ہے. یہ دو زبانوں کا یہ مرکب یہ لفظ بتاتا ہے کہ شریعت میں اس کا وجود نہیں. اور شب برات کے حوالے سے دیگر جتنے اعمال ہیں، گھروں میں طرح طرح کے کھانے پکانا، بعض لوگ وہ کھانے قبرستان میں جا کر اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ کھانا ضائع بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح وہی کھانا مولانا صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر مجھے کھانے کی کوئی چیز ملتی ہے، مجھے پیسے ملتے ہیں، تو میری کیا ضرورت کہ میں اسے منع کر دوں؟ میں تو کہوں گا کہ یہ کام تو ہونا چاہیے، ہر بندہ کرے، میری روزی روٹی اسی طرح چلتی رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں اگر کسی کو فائدہ ہے وہ اسے نہیں روکے گا. دوسری یہ بات کہ عام جو اس دن کے حوالے سے ایک بڑا ہی کام عروج پا چکا ہے وہ ہے آتش بازی. پٹاخے چلائے جاتے ہیں. اب یہ کس شریعت میں ہے؟ پٹاخے چلانا یہ کئی طرح سے کبیح فعل ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. دوسری یہ بات کہ یہ لوگوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ ہے. تیسری یہ بات کہ یہ بچوں کو اپنے طور پر بھی نقصان دہ ہے. یعنی کئی طرح کے اس کے نقصان ہیں. اور ہم نے 15 شعبان کے لیے یہ پہلے سے تیاری کر رکھی ہے. بطور مسلمان ہم نے اپنے بچوں کی یہ تیاری مکمل کر کے رکھی ہے کہ ہم نے شعبان کے دن، یہ شبرات کے دن ہم نے یہ پٹاخے چلانے ہیں. ہمارے بچے پٹاخے چلائیں گے، ہم خوش ہوں گے. تو کیا ہمیں اس بات کا خوف نہیں کہ قیامت والے دن اس کا ہمیں حساب بھی دینا پڑے گا؟ جو ہم نے پیسہ کمایا ہے اس کا بھی، جو خرچ کیا ہے اس کا بھی قیامت والے دن حساب ہوگا. ایک ایک روپے کا ہوگا، کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. اگر ہمارا پیسہ یہ آتش بازی پہ خرچ ہوا تو پھر قیامت والے دن ہمیں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. اور دیگر کئی ایسی قباحتیں ہیں کہ خواتین 15 شعبان کو قبرستان بھی جاتی ہیں. وہاں جا کر کئی لوگ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا محل قبرستان نہیں ہے، مسجد ہے یا آپ کا گھر ہے، آپ کی دکان ہے. قبرستان قرآن پڑھنے کا محل نہیں ہے. وہاں تو آپ نہ بھی جائیں. قبرستان جانے کا مقصد اپنی موت کو یاد رکھنا ہے. ہمارے وہاں جانے سے کہ مردوں کو فائدہ نہیں ہے. شریعت میں جو قبرستان جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے وہ تذکر الموت ہے، یعنی کہ تمہیں اپنی موت یاد رہے. تم قبروں کو دیکھو، تمہیں اپنی موت یاد رہے.
وگرنہ ہم اپنے فوت شدگان کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں، وہ ان تک ثواب پہنچتا ہے۔ ہمارے والدین اگر کسی کے دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو ہم اگر مسجد میں نماز ادا کریں تو ہاتھ اٹھا کر یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد محترم کو پہنچا دے، میری والدہ کو پہنچا دے۔ اللہ کا یہ نظام اتنا وسیع ہے، آپ نے ادھر نماز پڑھی تو آپ کے والدین کو اس کا ثواب پہنچ گیا۔ آپ نے قرآن پڑھا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا ثواب فوت شدگان کو پہنچا دے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ کے والدین کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا، صدقہ خیرات کا۔ لہٰذا ایسا کوئی ذریعہ کہ ہم قبر پر کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں کہ یہاں سے قرآن نیچے جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ تو یہ چیزیں خاص طور پر شبرات کے حوالے سے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں خلاف شریعت اعمال سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔